جناب سب سے پہلے تو میں یہی ایک بار پھر دعا کروں گا. اقرار ہمارے ساتھ ہوتے ہیں اس سیگمنٹ میں, آج نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں جلد صحت یابی عطا فرمائے تاکہ وہ ہمارے ساتھ ہوں یہاں پر. آج ہماری ایک بہن اس سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور آپ جب دیکھیں گے آپ کو لطف آئے گا کہ وہ کیا زبردست طریقے سے, کس باہمت طریقے سے. ابھی آپ نے پچھلے سیگمنٹ میں بھی ایسی ایک مثال دیکھی, آپ کو ایک اور مزید زبردست مثال ہم دکھانے جا رہے ہیں کہ آپ ماسٹرز کر رہی ہیں ماس کمیونیکیشن میں. اللہ تعالیٰ نے اپنی مصلحت کے تحت, ایک امتحان کے تحت آپ کو ایک بنیادی نعمت سے محروم رکھا ہے, لیکن میڈیکلی اسپیکنگ وہ ایسا ہے کہ معاملہ بہتر ہو سکتا ہے. ابھی بھی بینائی نہیں ہے ان کی, لیکن ان کی صرف نظریں نہیں ہیں یا کمزور ہیں, لیکن ان کی ہمت اتنی ہی زیادہ ہے, ان کا حوصلہ اتنا ہی زیادہ جوان ہے, اور وہ دیکھ بھی سکتی ہیں ایک حد تک میڈیکلی اسپیکنگ. اگر صرف کچھ امداد ہو جائے, صرف 5 لاکھ روپے کا معاملہ اگر یہ ہو جائے, تو یہ بچی کی زندگی 100 گنا بہتر ہو جائے گی. میڈیکلی وہ 100% نہیں دیکھ سکیں گی, لیکن اتنا ضرور ان کو اندازہ ہو جائے گا کہ اپنی معمولات زندگی وہ بہتر طریقے سے گزار سکیں. میں آپ کو پیکج دکھاتا ہوں اس حوالے سے. غلط میڈیسنز دی اور غلط ڈرگس ریئیکشن ہوا, تو اس وجہ سے میری آنکھیں بالکل ڈیمیج ہو گئی. لیکن لیفٹ کا انہوں نے کہا تھا کہ ہو سکتا ہے, لیکن اس میں پہلے ٹریٹمنٹ ہوگا چونکہ میری آنکھوں میں ٹیئرز نہیں ہیں. کچھ رفلی بتایا انہوں نے کہ کیا کتنا خرچ ہوا؟ جو آپریشن ہوگا وہ آرٹیفیشل کارنیا لگے گا, وہ باہر سے آتا ہے, ڈونیٹ ہوتا ہے, تو وہ تقریباً 2.5 سے 3 لاکھ روپے ایک مطلب اس کی کاسٹ ہے. جی. میں نے جاری رکھا, روحانی علاج بھی کروایا, دعا تعویذ وغیرہ بھی کروایا, مگر ہے نا اب یہ حالت ہے کہ مطلب ہے نا اس سیدھی طرف کی آنکھ تو ڈاکٹروں نے کہا ہے کہ بالکل ہے نا اس میں اب کوئی امید نہیں ہے کیونکہ یہ بیک پہ جا چکی ہے. سب سے پہلے تو ان کی ہمت پر ان کو داد دینی چاہیے بہت ساری تالیوں کی صورت میں. نازش ہمارے ساتھ ہیں. نازش کیسی ہیں آپ نازش؟ میں مائک رکھتا ہوں ہاتھ میں. میں آپ کے رائٹ سائڈ پہ جنید جمشید بیٹھا ہوں اور آپ کے لیفٹ سائڈ پہ وسیم بادامی بیٹھے ہیں جی. اور ہم دونوں کے بیچ میں آپ بیٹھی ہوئی ہیں. تو آپ دیکھیے آپ کتنی امپورٹنٹ ہو گئی ہیں ایک دم سے. بہت پیاری ہیں آپ, اللہ آپ کو بالکل اسی طرح سے شاد و آباد رکھے. آپ کو تو دیکھ کر ہمارا دل خوش ہو گیا, ہمارے حوصلے بڑھ گئے آپ کو دیکھ کے. اللہ نے ماشاءاللہ کتنی پیاری آپ کی شکل بنائی ہے, اور آپ اسی طرح ہنستی مسکراتی رہیے. اب کیا فیل کرتی ہیں, کیا خواہش ہے, کچھ بتاؤ دل کی. فیل تو میں بہت اچھا کرتی ہوں کیونکہ میں اپنے گھر میں جس طرح سے رہتی ہوں تو مجھے کچھ ایسا فیل نہیں ہوتا کہ میرے ساتھ کوئی پرابلم ہے, اور میں اپنے سارے معاملات الحمدللہ بہتر طریقے سے کر لیتی ہوں. لیکن کبھی کبھی ظاہر انسان ہے ہم لوگ, سب کو ہی فیل ہو جاتا ہے کہ ایک کمی ہے, تو اگر یہ کمی بھی دور ہو جائے تو بالکل بہت اچھا ہو جائے گا. اس کے علاوہ یہ کہ میری خواہش یہ ہے کہ میں اتنی کسر نفسی ٹھیک ہو جائے تو اچھا ہو جائے گا. کیا بات ہے, کیا بات. میری خواہش یہ ہے کہ میں نے اپنی جو ایجوکیشن ہے وہ اس لیے جاری رکھی ہوئی ہے کہ میری خواہش یہ ہے کہ میں اعلیٰ تعلیم حاصل کر کر اور انشاءاللہ اچھی جاب کروں, اپنے گھر والوں کو ہیلپ کر سکوں اور اپنا ایک گھر بنا سکوں انشاءاللہ. ابھی آپ کیا کر رہی ہیں بتائیں ذرا ہمارے ویورز کو, ہماری آڈینس کو. اس وقت آپ کیا پڑھ رہی ہیں؟ اس وقت میں ماسٹرز کر رہی ہوں ماس کمیونیکیشن میں کراچی یونیورسٹی سے. کراچی یونیورسٹی سے ماسٹرز ان ماس کمیونیکیشن کر رہی ہیں. بھائی آپ جاتی ہیں یونیورسٹی ورچولی, آپ نے کہا, لیکن یونیورسٹی وغیرہ جانا بھی ہوتا ہے؟ بالکل ریگولر جاتی ہوں میں یونیورسٹی, اور میرے بہت اچھے ٹیچرز, میرے بہت اچھے فرینڈس, میرے گھر والوں کی سپورٹ بہت بڑی, سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ میرے گھر والوں کی سپورٹ. یو ہیو گڈ فرینڈز ماشاء اللہ. الحمد للہ.
اوکے اوکے دیٹس گریٹ. ہمیں اپنا بھائی بھی بنا لیں اور دوست بھی بنا لیں. بالکل آپ لوگ تو میرے بھائی ہیں بالکل. اور میری خواہش یہ تھی کہ میں آپ لوگ کے ساتھ آپ لوگوں سے ملاقات کروں اور اقرار. جھوٹ نہیں بولنا. کس سے؟ میرے سے یا وسیم سے؟ کسی ایک کا نام لینا پڑے گا. انہوں نے تیسرے کا نام لے لیا اگر پھر کیا ہوگا؟ مجھے بھی اس وقت بیمار پڑا ہوا ہے. اقرار آئے تھے آپ کے گھر پہ؟ جی وہ آئے تھے اور میں بہت خوش ہوئی تھی کہ وہ میرے گھر پر آئیں اور اس وقت مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ آپ لوگ میرے ساتھ ہیں. تھینک یو جی, تھینک یو ویری مچ. تو آپ اپنی امی کے ساتھ یہاں پر بیٹھیے. پہلے مجھے بس یہ بتا دیں تاکہ پھر لوگ کالز کرنا شروع کر دیں, پھر ہم بات چیت تو کرتے رہیں گے, کہ ابھی آپ نے پیکیج میں بھی بتایا کہ ڈاکٹرز یہ کہتے ہیں آپ کو کہ مکمل بینائی تو واپس نہیں آ سکتی, لیکن اگر 5 لاکھ رفلی میکسیمم یہ ہو جائے تو آپ کا لیفٹ کارنیا آپ کو کوئی ڈونیٹ کر دے گا اور وہاں سے پھر آپ دیکھ سکیں گے. ایسا ہی ہے نا؟ جی ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی ہے. اور میں نے دکھایا تھا لاسٹ ٹائم ڈاکٹر کو پلاسٹک سرجری ہاسپٹل میں, وہاں پہ سرجن ہیں. انہوں نے یہ بتایا کہ پہلے ٹریٹمنٹ ہوگا, دین اس کے بعد آپریشن ہوگا, آرٹیفیشل کارنیا لگے گا. سو اس کے بعد انشاءاللہ اتنی ویژن ہوگی کہ میں مجھے ڈاکٹر شمسی صاحب ہیں عمان سے, انہوں نے 1 لاکھ روپیہ تو بھیج دیا ان کی. ارے واہ. اچھا میں ایک بات, اور یہ آپ یہ مت سمجھیے گا جنید بھائی سے بات کریں کہ یہ ہم آپ کو آپ کی ہمت کو دیکھ کر ہم ایک ایگزامپل سیٹ کرنا چاہتے ہیں, اس لیے آپ یہاں پر ہیں. یہ کوئی احسان نہیں اور آپ پہ یا کوئی ہیلپ نہیں ہو رہی ہے, آپ بس ہماری بہن ہیں اور اب آپ سے دوستی بھی ہو رہی ہے. میں ایک بات پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ سے, آپ نے اپنی آنکھیں بند کیوں رکھی ہوئی ہیں؟ یہ اصل میں آئس میری پوری کھلتی نہیں کیونکہ اس میں ٹیئرز نہیں ہیں. اچھا اچھا اچھا, ٹیئرز نہیں ہیں. جی. درد ہوتی ہے کھولنے سے یا کھلتی ہی نہیں؟ درد نہیں ہوتی لیکن کھلتی نہیں, اوپر اٹھتی نہیں ہے, ان میں اتنی طاقت نہیں ہے. اچھا 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 بیٹا. اچھا ان کی امی سے بات کریں ذرا, ایک با ہمت ماں سے بات کریں. السلام علیکم. ذرا صاحب کی طرف تاکہ وہ کیمرے بھی. کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے. مجھے سب سے زیادہ حوصلہ آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ دیکھ کر ہوا کہ آپ نے ماشاءاللہ, ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے امتحان میں ڈالا ہوا ہے لیکن بڑی ہمت پکڑی ہوئی ہے ماشاءاللہ آپ دونوں. جی اللہ کا بہت شکر ہے, بہت احسان ہے. ان کے والد بھی جبکہ نہیں ہیں ابھی, تقریباً 7 سال ہو گئے انہیں. اچھا اچھا. مگر ہے نا ماشاءاللہ ان بچے, جی انتقال ہو گیا, ہارٹ اٹیک ہوا تھا. ہارٹ اٹیک سے. اچھا. تو یہ ایک ہی بیٹی ہے؟ ایک ہی بیٹی ہے؟ ماشاءاللہ میرے 7 بچے ہیں. ماشاءاللہ. 2 بیٹے ہیں اور 5 بیٹیاں ہیں. ایک بڑی بیٹی کی, ان سے جو بڑی بیٹی ہے اس کی شادی بھی کر دی ہے میں نے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, کیا بات ہے. تو اب ان کو آپ, ان کے ساتھ آپ کا کیسا وقت گزرتا ہے نازش کے ساتھ اور سپورٹ؟ بہت زیادہ اچھا وقت گزرتا ہے. بہت زیادہ کیئر کرنے والی بیٹی ہیں میری, بہت میرا ساتھ دیتی ہیں. وسیم معافی چاہتا ہوں تو میں کٹ کرنے کا, لیکن خبر اتنی اچھی ہے. اچھا. کہ ایک صاحب ہیں دبئی سے, انہوں نے کال کی ہے, انہوں نے اس بچی کے لیے 3 لاکھ روپے دیے ہیں. کیا بات کر رہے ہیں؟ واہ. تو یہ 4 لاکھ تو یہ بیٹھے بٹھائے ہو گئے. الحمدللہ. بس ہمیں آپ نے تو میرا مطلب کمال ہی کر دیا. الحمدللہ. اگر اب تو مجھے اور تھوڑی سی لالچ ہو رہی ہے کہ اگر 2 پیسے زیادہ ہی ہو جائیں تو اچھا ہے, ذرا تعلیم میں تھوڑا اور اچھے لیول کی تعلیم ہو جائے گی. ٹارگٹ 5 کا ہے لیکن 2 پیسے, اب مجھے ذرا لوگوں کا یہ مزاج دیکھ کے تھوڑی سی لالچ ہو رہی ہے کہ 2 پیسے زیادہ ہو جائے تو کیا ہی بات ہے. لیکن انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو 4 لاکھ روپے ہو گئے انشاءاللہ. انشاءاللہ. بس میں یہ چاہتی ہوں کہ یہ اتنا ان کی آنکھوں میں روشنی آ جائے, یہ اتنا دیکھ سکے کہ یہ نا مطلب کم سے کم بیسک چیزیں جو ہیں لائف, بیسک چیزیں زندگی میں, اور اپنی زندگی کو بہتر طریقے سے گزار سکیں انشاءاللہ. انشاءاللہ. ابھی یہ یونیورسٹی وغیرہ کیسے جاتی ہیں؟ اکیلی جاتی ہیں کیونکہ ساتھ جاتے ہیں کیا؟ نہیں مطلب وین سے بھی جاتی ہیں, مگر بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ وین نہیں آتی ہے تو یہ ہے نا ٹریول کر کے بس کے ذریعے جاتی ہیں. بس کے ذریعے بھی چلی جاتی ہیں؟ وین جاتی ہے G3 یونیورسٹی سائڈ پہ. بس یہ کہ تھوڑا سا بھائی کا یا بہن کا سپورٹ ہوتا ہے, جیسے بچے اسکول جا رہے ہیں تو وہ ان کو بٹھا دیتے ہیں اور وہاں نا وین سے اتر کے وہاں کوئی نہ کوئی ظاہر بات ہے انہیں سہارا تو دے ہی دیتا ہے. کیوں نہیں, صحیح بات ہے. زبردست. کیونکہ ان کو اپنی کلاسز مس نہیں کرنی ہوتی. ٹیچر کہتی ہیں کہ آپ بیٹا اپنی کلاس کو بالکل مس نہیں کریں, آپ کو بہت آگے تک جانا ہے. انشاءاللہ. کیا بات ہے بھائی, زبردست زبردست زبردست. واہ مزہ. بہت ہی اچھا آج تو سارا کچھ ہو رہا ہے الحمدللہ. تو میں ذرا اس اچھے میں مزید ایک اچھی بات ایڈ کر دوں, اور انشاءاللہ نازش کو ہم نے اللہ نے چاہا تو بہت, ابھی میں بریک میں سے کہہ رہا تھا, جنید بھائی مجھ سے کہہ رہے تھے, ہم دونوں نے ایسے کر کے ہاتھ مارا تھا ایک دوسرے کو کہ بس یہ کام کروا کے بھیجیں گے انشاءاللہ. ہم نے کیا کرنا ہے, آپ لوگ کرتے ہیں, اللہ نے ذریعہ بنایا ہمیں. تو میں اس بات کو ایک لمحے کے لیے یہاں روک کر, کل
جب ہم آپ کے ساتھ یہاں پہ بیٹھے تھے تو ہم نے آپ کو ایک اور فیملی دکھائی تھی جو کہ کس طریقے سے پچھلے سال بے گھر آئی تھی. ایک بندہ خدا نے مدد کی, اس لیے اس سال ہم نے پھر اس فیملی کو بلایا اور آپ نے دیکھا وہ کتنی خوش و خرم تھی. پھر ہم نے آپ کو کل ایک اور فیملی دکھائی کہ اب اس کا بھی ہم نے حال یہی کرنا ہے, بھائی اس کو اس طرح خوش و خرم کرنا ہے. تو ایک بندہ خدا نے کال کی اور اس نے کہا کہ ان کے گھر کا معاملہ ہے, 7 بچے ہیں, میں اپنے طور پہ مدد کروں گا. ذرا پہلے میں آپ کو اس کا پیکیج دکھا دیتا ہوں, پھر یہ بات آگے بڑھاتا ہوں. السلام علیکم جی. السلام سر کون صاحب؟ جناب بدانی صاحب بول رہے ہیں, کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے سر, بالکل ٹھیک ٹھاک. آپ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے. عزیز امان بات کر رہا ہوں, میں ملیر کینٹ میں رہتا ہوں. کہاں رہتے ہیں سر؟ ملیر کینٹ میں. ملیر کینٹ کراچی میں. ٹھیک ٹھیک. اچھا, اس فیملی کے لیے 10 لاکھ روپے میں ڈونیٹ کرتا ہوں. اللہ اکبر. وسیم, اب تو تم اپنے مبارک ہاتھوں سے ان کو گھر لے دو. میں تم ان کو گھر لے دیں. لو سر, میں آپ کو بہت, آپ نے تو حیران پریشان کر دیا مجھے. میں بلکہ ان کو بھائی کو بولیں یہی اپنے مبارک ہاتھوں سے لے جا کے اس بہن کے لیے ایک اچھا سا گھر. بلکہ ہم تو دعوت دیتے ہیں, اگر آپ یہاں آنا مناسب سمجھیں بلا لو کل ان کو. تو کیا ہی بات ہے, اگر آپ یہ اماؤنٹ اپنے ہاتھوں سے دیں گے تو پھر تو بہت ہی اچھا ہو جائے گا. پھر ممکن ہے کہ آپ ذرا ہماری نشریات میں آ کر یہ, تاکہ باقی لوگوں کی بھی حوصلہ افزائی ہو. کل میں آ جاتا ہوں, مجھے آپ کو لوکیشن بتا دیں. جی بھائی زبردست کام ہو گیا یہ تو. آپ کا ہم ٹیلی فون نمبر لے رہے ہیں, آپ کے کانٹیکٹ ڈیٹیلز لے رہے ہیں اور کل ان کو دوبارہ بلا رہے ہیں اور آپ اپنے ہاتھوں سے یہ رقم ان تک پہنچائیے. واہ جناب, تو آج وہ فیملی بھی ہمارے ساتھ موجود ہے, یہ بچے بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان کی والدہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور عبدالعزیز صاحب کہ جنہوں نے ہمیں کل کال کی اور کہا کہ میں 10 لاکھ روپے دینا چاہتا ہوں. ہم نے کہا پلیز آپ یہاں پر آئیے. انہوں نے زحمت کی, اپنی میٹنگ ایک کینسل کر کے شان رمضان کے سیٹ پر آج موجود ہیں. آپ لوگوں کی بھرپور تالیوں میں ایک زبردست پاکستانی عبدالعزیز صاحب کو میں یہاں پر بلا رہا ہوں اپنے فرزند کے ہمراہ. آئیے سر. السلام علیکم, کیسے ہیں عبدالعزیز صاحب؟ السلام علیکم. آئیے. بہت ساری تالیاں ہونی چاہیے تھی عبدالعزیز صاحب کے لیے, بلکہ لوگ کھڑے ہو کر اگر دے رہے ہیں تو آپ لوگ سبھی اگر کھڑے ہو کر اگر اپریشیٹ کرنا چاہیں تو کیا بات ہے, کیا بات ہے. یہ دیکھیں لوگوں کا محبت, یہ صرف دنیا میں جو اجر ہے, باقی آخرت میں تو اللہ تعالیٰ نے. پلیز بہت شکریہ آپ لوگوں کا, پلیز تشریف رکھیں. بہت میں آپ لوگوں کا بہت شکر گزار ہوں. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم. السلام. کیسے ہیں آپ؟ بھائی بہت شکریہ, جزاک اللہ. ہم آپ کی شکر گزار ہیں کہ آپ نے. مجھے بہت خوشی ہے کہ آج اللہ پاک نے مجھے موقع دیا ہے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے ایک معصوم بچے, یتیم بچوں, ان کے لیے میں کچھ کر سکوں. اللہ پاک نے مجھے موقع دیا. کل اتفاق سے ہی میں دفتر پہنچا تو میں 2 منٹ بیٹھا تھا تو آپ کا پروگرام آن کیا, ٹی وی آن کیا, آپ کا پروگرام سامنے آیا تو یہ چل رہا تھا تو میں نے فوراً کال کی اور پہلی کال آپ کو آ گئی. واہ. پہلے میں امریکہ میں تھا, ایک پروگرام آپ کا دیکھا تھا تو وہاں سے میں نے کوشش کی تھی پچھلے 2 مہینے پہلے, لیکن وہ قسمت کی بات ہے, وہاں سے میری کال نہیں لگی. تو کل اتفاق سے تو پھر مجھے اللہ پاک نے یہ موقع دیا کہ اللہ پاک کے حضور میں. اور انہوں نے ہم سے نہیں کہا, لیکن ہم نے خود درخواست کی کہ نہیں آپ سیٹ پر آ کے دیجئے تاکہ لوگوں کو بھی معلوم ہو. جنید بھائی کی تجویز تھی کہ ان کو بلائیے تاکہ لوگوں کو بھی معلوم ہو کہ یہ کام. یہ آپ کے فرزند ہیں ماشاءاللہ. یہ میرا بیٹا. السلام علیکم جی, کیا حال ہے؟ کیسے خیریت سے؟ بہت ساری دعائیں نہیں ہیں آپ لوگوں نے. اللہ تعالیٰ آپ کے پورے خانوادے کو صحت تو سلام دیجیے. یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹ کے لیے یہ. آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ میں میوالی کا رہنے والا ہوں. آپ الیکشن کب لڑ رہے ہیں اگلا؟ میں ووٹ آپ کو. بھائی الیکشن تو نہیں لڑ رہا, لیکن انشاءاللہ ایز اے آئی ہوپ کہ انشاءاللہ نیکسٹ دور میں سینیٹر رہوں گا انشاءاللہ. انشاءاللہ ضرور. اچھا ضرور. آپ نے وہ ایک اور بات کرنی ہے لیکن اس میں ایک لمحہ ٹھہریے گا. میں پہلے چاہتا ہوں کہ ہماری جو فیملی یہاں پر موجود ہے, جن کو لیے آپ نے کل اناؤنسمنٹ کیا تھا, تو سب کچھ سب کے سامنے ہی سب کچھ ہو جائے تو بہت بہتر ہے. تو میں آپ سے پلیز گزارش کروں گا کہ آپ آئیے اور اپنے ہاتھوں سے جو ہے وہ یہ چیک لیجئے. اس کو میں اٹھا لوں, بچے کو یہ روئے گا تو نہیں؟ اچھا آئیے آئیے, آپ آئیے پلیز. یہ ہماری بہن کل ہمارے ساتھ آئی تھی اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ 10 لاکھ روپیہ جو چیک ہے وہ اپنے ہاتھوں سے پیش کریں. بہت ساری تالیوں میں. کیا بات ہے. امی جی آپ بھی آ جائیں, آپ بھی آ جائیں. کیسی ہیں آپ؟ اب تو ٹھیک ہی ہوں گی ماشاء اللہ. السلام علیکم.
کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ کا شکر. خوش ہیں ماشاءاللہ؟ بہت خوش. دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے راستے بناتے ہیں. صحیح بات ہے. الحمدللہ. تو آپ کو یہ نیا گھر, بچوں کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ یہ ایک منٹ ذرا, آپ لوگ یہیں رہے, یہ آپ دوبارہ کیوں آ گئے یہاں پہ سارے؟ کل آئے تھے نا یہاں پہ, تو آج پھر سے کیوں آ گئے؟ میں نے بلایا. کس نے بلایا تھا؟ آپ نے. ہم نے, میں نے بلایا تھا. میں نے کیوں بلایا تھا؟ ہے بھائی ایسے ہی آ گئے دوبارہ, آج کھیلنے کے لیے آ گئے؟ یہاں یہ کوئی کھیلنے کی جگہ تو نہیں ہے نا. اچھا, آپ آج دوبارہ اس لیے آئے ہیں کہ آج آپ جب یہاں سے جائیں گے تو انشاءاللہ بہت جلد اب آپ لوگ اپنے نئے گھر میں جائیں گے انشاءاللہ. اور میں یہ چاہتا ہوں, بڑا اچھا موقع ہے, اقرار کو ہم نے ٹیلی فون لائن پر لے لیا ہے, ہم ان کو مس تو کر رہے ہیں اور ان کے لیے دعائیں بھی مستقل کر رہے ہیں, لیکن ظاہر ہے یہ سارے کا سارا معاملہ ہو ہی نہ پاتا اگر اقرار نہ ہوتے ہمارے ساتھ, بلکہ اقرار کے ساتھ ہم کیا ہوں گے. السلام علیکم اقرار بھائی. وعلیکم السلام, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے بھائی ہم ٹھیک ہیں. آپ کیا ہو گیا آپ کو, کدھر رہ گئے ہیں آپ؟ خیر ہے سب؟ نہیں, میرے کا تھوڑا سا آرام کرنے کا بہانہ چاہیے, بس میں نے آج کا دن فکس کیا ہے کہ انشاءاللہ کل سے اللہ نے چاہا پاک پروردگار نے تو آپ کے ساتھ انشاءاللہ. اقرار بہت مبارک ہو آپ کو. آپ سب کو مبارک ہو. میں دیکھ رہا تھا اسے رہا نہیں گیا ماشاءاللہ کہ اللہ کا بڑا احسان ہے, وہ وسیلے اور ذریعے بنانے والا ہے. ایک فیملی کو ہم نے گھر دلوایا تھا اور سارا سال اس کی خوشی رہی تھی. اب انشاءاللہ یہ بچے 7 بچے اپنے گھر میں جائیں گے, تو بس اللہ ان سے دعا خاص طور پہ ذرا کروائیے گا. ایک تو یہ, اور دوسرا میں نے جو فون کیا بالخصوص وہ اپنی ان بہن کے لیے جن کی آنکھوں کا معاملہ, نازش. ہاں بالکل, نازش کے لیے. تو چونکہ وہ 4 والا فگر تھا تو میں کہا اس کو 5 تو پہلے بسم اللہ کر کے پورا کریں تو معاملہ آپ سے جو ہے وہ آگے بڑھاتے ہیں انشاءاللہ. واہ زبردست زبردست. اچھا جی, آپ کا بیٹا اس کو دے گا 1 لاکھ. اچھا جی, یہ یونیورسٹی فیلوز ہیں آپ لوگ؟ آپ بھی کراچی یونیورسٹی میں؟ میں کراچی یونیورسٹی میں پڑھتا ہوں. آپ پیٹرولیم انجینئرنگ کر رہا ہوں. سوری, پیٹرولیم انجینئرنگ کر رہا ہوں. پیٹرولیم. او ماشاءاللہ. یہ لو بھائی یہ تو کمال ہی ہو گیا, یہ تو کمال ہی ہوگا. یہ ان کی یونیورسٹی فیلو ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ 1 لاکھ میری طرف سے ایڈ کیجئے, تو یہ تو معاملہ سرپلس میں چلا گیا الحمدللہ. واہ 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 واہ. تو آپ ہیں وہاں پہ گھروں پر, لیکن پورا پاکستان آپ کو بہت دعائیں دے رہا ہے, اور بلکہ ایک دفعہ تالیاں بجا کر آپ بتائیے کہ آپ اقرار سے کتنی محبت کرتے ہیں. یہ دیکھیے ماشاءاللہ. اور تو بس اب کل آپ آ جائیے تاکہ کچھ ہمارا بھی باقی باتیں سیٹ سے ہوں گی. ایک بات میرے ذہن میں آتی ہے وسیم, ان لوگوں کا الحمدللہ بہت فائدہ ہوا, اللہ پاک ان کو اپنے نئے گھر میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے. میرا دل کر رہا ہے جس بھائی نے یہ سب کچھ دیا ہے اس کو بھی تو کچھ بشارت سنائیں یار کہ یہ اس نے کیا کیا ہے. یہ آپ کو پتہ ہے آپ نے کیا ہے. عام حالات میں اگر یہ رمضان کا مہینہ نہ ہوتا, آپ نے یہ 10 لاکھ روپے اس کو دیے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, آپ نے فرمایا 1 کے بدلے اللہ کی طرف سے 10 گنا ملتا ہے. تو 1 کروڑ روپیہ تو وہ آپ نے اپنا پکا کر لیا. پھر اس کو 70 سے ضرب دیں, یہ رمضان میں ہے, تو اس کو مزید 70 سے آپ ضرب دیں. یہ اللہ کے نبی کی حق اور سچ بات ہے. اتنا مڑ کے آپ کو آئے گا. آپ نے کسی کو گھر دیا, اللہ زندگی بھر آپ کو گھر میں رکھے گا. جی ایک کال بھی آئی ہے. جی السلام علیکم. کالر ہیں ہمارے ساتھ. السلام علیکم. عمران صاحب ہیں, 5.5 لاکھ روپے تو انہوں نے ڈونیٹ کر دیا ہے بھائی, اللہ ان کو جزائے خیر دے. بھائی عمران صاحب ہمارے ساتھ, کال ڈراپ ہو گئی ہے. اچھا ٹھیک. ہاں اللہ اکبر. وسیم کچھ اور مانگ لیتے آج. ہمارے ایم پی اے ہیں اصغر جنیجو صاحب, اللہ ان کو خوش رکھے. پھر ان کو بھی بلاؤ ادھر. ہاں کیا کہتے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ میری طرف سے 5 لاکھ روپے اس بچی کو دیے جائیں. ایسے آدمی کو بلانا ضروری ہے. بالکل صحیح بات ہے, تاکہ لوگوں کے لیے بھی موٹیویشن. ہاں ایک بھائی ہیں ہمارے محمد عثمان صاحب, 2 لاکھ روپے انہوں نے دیے ہیں. واہ الحمدللہ. تو یہ تو کمال ہی ہو گیا. یہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز. آپ کا تو جنت میں گھر ہو گیا پکا. ان لوگوں نے, اللہ رب العزت ان لوگوں کو جزائے خیر دے. اس بچی کی آنکھوں کے لیے دیا, تو یہ یاد رکھو اللہ آپ کی آنکھوں کو اور آپ کے بچوں کی آنکھوں کو شاد و آباد رکھے گا. میری تو رائے, آپ اگر چاہو تو کل اصغر جنیجو صاحب کو بلا دیں. بالکل بلاتے ہیں, بالکل صحیح بات ہے. ہم ذرا سے رابطہ بھی کرتے ہیں, کنٹرول روم کے لوگوں سے بھی کہوں گا کہ اصغر جنیجو صاحب سے رابطہ کریں, ان کو بھی ذرا ہم بلاتے ہیں. اور ذرا یہ جانے سے پہلے تو ہم اب نازش سے تو بات کریں. نازش کو بلاؤ نا, بلکہ ذرا اس سے پہلے کہ بس بریک لیں. یہ آپ نے سنا ہی کیا کچھ ہو رہا تھا یہاں پہ ابھی؟ جی سنا بالکل. اور بتائیے کیا ہوا ہے. میں شکریہ ادا نہیں کر سکتی لفظوں میں.
تو اور انشاءاللہ جس دن بھی آنکھ کا آپریشن ہو جائے گا اور میں دیکھنے لگوں گی تو میں دوبارہ یہاں پہ ضرور آؤں گی ضرور. اب اگر بس صرف اللہ کی مصلحت اگر ہوئی تو وہ تو ظاہر ہے اس کے کام کے تو سب کو, لیکن ڈاکٹر نے سر آپ کو کہا ہے تو اب انشاءاللہ کوئی بھی چیز اللہ کے حکم کے علاوہ اس کے آڑے نہیں ہے کہ آپ بہت جلد دیکھ سکیں گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے, آپ اپنی والدہ کو دیکھ سکیں گی, آپ کی والدہ آپ کو خوش دیکھ سکیں گی. اور محمد شعیب صاحب نے بھی ہمیں کال کی ہے اور شعیب بھائی نے کہا ہے کہ بھائی یہ سارا آپ کا معاملہ تو ہو گیا ہے لیکن پھر بھی آپ احتیاطاً میرا نام اور نمبر لکھ لیجئے, اگر پھر بھی کوئی شارٹ فال ہوتا ہے علاج میں تو وہ میں پورا کر دوں گا. یہ کہتے ہیں شعیب صاحب ہمیں کال کر کے. تو میں شعیب صاحب آپ کا بھی بہت شکر گزار ہوں. اب آپ بس خوش جائیے کہ اللہ نے چاہا تو آپ بہت جلد دیکھیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, اور بہت شکریہ کہ آپ نے یہاں پر آ کر ہمارا حوصلہ بڑھایا ہے, ہم آپ کے شکر گزار ہیں. بہت بہت شکریہ. نازش کے لیے بہت ساری تالیاں ہونی چاہیے, اینڈ اوبویسلی بہت ساری تالیاں. سر آپ نے بہت ہمارا دل بڑھایا, آپ نے ہمیں بہت سپورٹ کی, ہم آپ کے شکر گزار ہیں. آپ کے صاحبزادے کی بہت بہت شکر گزار ہیں. تھینک یو ویری مچ. میں چاہتا ہوں جس انداز سے زبردست تعلیم آپ لوگوں نے استقبال کیا تھا اسی انداز سے زبردست تعلیموں میں رخصت کریں. بہت بہت شکریہ نازش, آپ کا بہت بہت شکریہ. تمام تر پاکستانیوں کا بہت بہت شکریہ. ایک وقفے کے بعد ہم حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ. عزیزان گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وسیم مبارک ہو, وہ پچھلا سیگمنٹ ہی ذہن سے نہیں نکل رہا ہے. دل خوش ہو گیا نا, بلکہ وہ اس اللہ کے ولی کو بھی خدا خوش رکھے یار. بیٹھے ہمارے سامنے, ہاں جس نے ہماری بہن کا گھر کر دیا, پھر ہماری اللہ اس بہن کی آنکھیں بھی کر دے تو اللہ نے چاہا تو اگلے شان رمضان میں بلائیں گے اس کو, اگر اللہ نے ہمیں زندگی دی اور موقع ملا اس کے کرنے کا انشاءاللہ. اب ہمارے ساتھ ہمارے ہر دل عزیز دونوں علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں. مولوی عمران بشیر صاحب بھی, علامہ کمیل مہدوی صاحب بھی. اللہ ان حضرات کی زندگیوں میں برکت دے, ان کے علم سے ہمیں جو نفع ہوتا ہے اللہ ہمیں اس پر چلنے کی توفیق بھی عطا فرمائے. آمین آمین. اچھا, پہلے یہ کہ ہم آپ کو پتہ ہے سوالات لیتے ہیں ہمارے ساتھ, کچھ ہمارے سوالات ہوتے ہیں وہ باہر سے میں چیک کروں کہ وہ سوالات ہیں. اگر وہ سوالات ہیں تو شروع کریں. ہاں, اگر پہلا سوال جو ہے وہ ذرا بتائیے کیا سوال ہے جی پہلا. بیسیکلی آئی ایم اے بایولوجی ٹیچر. جب ڈائسیکشن ہوتا ہے ایٹ دا ٹائم آف پریکٹیکل, ہم اسٹوڈنٹ کو ڈائسیکٹ کرتے ہیں ڈفرینٹ اینیمل, جیسے کاکروچ ہو گئے, فراگ ہو گئے. تو کیا یہ اینیمل کو پریکٹیکل کے لیے ڈائسیکٹ کرنے میں کوئی گناہ کی بات ہے یا نہیں؟ بہت بہت شکریہ اور ویری ریلیونٹ کوشچن. عمران بھائی سمجھ میں آئی یہ بات؟ ٹھیک ہے. کمیل بھائی obviously you have an idea right کہ یہ بایولوجی کی کلاس کے اندر فراگ ڈائسیکٹ ہوتا ہے اور کاکروچ ڈائسیکٹ ہوتا ہے. میں چاہتا ہوں آپ مجھے پہلے اس کا جواب دیں کہ اس طرح کسی کی جان لے لینا, جانور کی جان لینا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویسے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو اس کائنات کو خلق فرمایا ہے اس میں انسان کی جان اور اس کے بعد یہ کہ ہر مخلوق کی جان, اس کی اپنی اپنی ایک حیثیت ہے اور اس کا اپنا اپنا ایک ظاہر ہے کہ وقار ہے. لیکن ہم ویسے بھی آپ اپنی عمومی زندگی میں دیکھیے تو ہم قربانی جب کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ جانور کو قربان ہی کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک. اور وہ قربان ہو رہا ہوتا ہے ایک اعلیٰ مقصد کے لیے, اور وہ اعلیٰ مقصد یہ ہوتا ہے کہ اب وہ جو اس کے جسم کا گوشت ہوتا ہے وہ انسان کے جسم کا گوشت بن رہا ہوتا ہے. یعنی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو خلق کی ہیں مخلوقات ان میں سے ایک ہیں جمادات, یعنی جس کا صرف وجود ہے, پتھر, اس میں نہ حرکت ہے نہ اس میں نمو ہے. اس کے بعد ہے نباتات جس میں وجود بھی ہے اور ساتھ میں نمو بھی ہے لیکن اس میں حرکت موومنٹ نہیں ہے. پھر ہے حیوانات کے جس میں وجود بھی ہے, نمو بھی ہے, حرکت بھی ہے. اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو خلق کیا کہ جو انسان حیوان ناطق ہے جس میں عقل و شعور بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے عطا فرمایا. تو جمادات جب اپنے آپ کو قربان کرتے ہیں, دیکھیں بڑا فلسفہ ہے یہ, پورے فلسفہ حیات میں اگر دیکھیں اسے, جمادات جب اپنے آپ کو یعنی وہ جو کھاد مٹی جب وہ اپنے آپ کو قربان کرتی ہے تو وہ نباتات کا حصہ بن جاتی ہے, وہ اس کا جز بن جاتی ہے. اور نباتات جب حیوان اسے کھاتے ہیں تو نباتات اپنے آپ کو قربان کرتے ہیں
اور وہ جز بن جاتے ہیں حیوان کے جسم کا، یعنی ترقی ہو رہی ہے، یعنی جمادات سے نباتات، نباتات سے حیوانات، اور حیوان کو جب انسان ذبح کرتا ہے اور پھر اسے وہ کھا لیتا ہے تو پھر حیوان کا جو گوشت ہے وہ اس کے جسم کا حصہ بن جاتا ہے، یعنی وہ ترقی ہوتی چلی جا رہی ہے. اور اسی لیے انسان کا کمال اور ارتقاء بھی یہی ہے کہ پھر وہ اس سے بلند کون ہے؟ للہ الواحد القہار. لہذا جب ایک انسان اپنے آپ کو اس ذات واجب الوجود کے لیے قربان کر دے تو پھر جیسے وہ حیات جاویدانی کا مالک ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے کہ لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ امواتا، خبردار کہ جو راہ خدا میں مارے گئے انہیں ہرگز مردہ نہ کہنا، بلا احیاء، وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں اس بات کا شعور نہیں ہے. تو یہ لمحہ بلمحہ ترقی ہو رہی تھی، یہ تو پورے حیات کا فلسفہ ہے. اور اسی فلسفے کے تحت جب ایک ایسے مثبت کام کے لیے کہ جس میں کوئی آپ ڈائسیکشن کر رہے ہیں اور اس سے کچھ پریکٹیکل کر رہے ہیں اور اس سے کچھ چیز حاصل کر رہے ہیں جیسے انسانیت کو نفع ہونے والا ہے اور انسانیت کو فائدہ پہنچنے والا ہے، تو ایسی چیزیں شریعت میں جائز ہیں اور اس کا کرنا حلال ہے. اور بلکہ بعض مقامات پر ممدوح بھی ہے کہ ظاہر ہے کہ یہ کام کیا جائے تاکہ انسان اس تجربے سے فائدہ اٹھا سکے، لہذا اس میں کسی قسم کو حرج نہیں. ویری نائس، ویری نائس. کیوں مولانا بشیر صاحب؟ جی قرآن پاک کی آیت مبارکہ بھی ہے نا، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اے میرے انسان تیرے لیے تو سارا کچھ پیدا کیا ہے. ٹھیک. اب دنیا خلقت لکم وانتم، تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن اس میں چھوٹا سا میں نقطہ بیان کرنا چاہوں گا. کوفیوں نے آ کے نا پوچھا کچھ لوگوں سے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کہ مچھر کو مکھی کو مارنا کیسا ہے، تو سر پکڑ کے رو پڑے. کہ ظالموں، اہل بیت اعظام کا سر قلم کرتے ہو، تم نے پوچھا کوئی نہیں تو مکھی کا پوچھنے آ گئے ہو. تو یہ جانور ذبح کرنا تو جائز ہے، البتہ اس روپ میں انسانوں کے ساتھ ظلم کرنا جائز نہیں ہے. اچھا اچھا اچھا، عجیب عجیب عجیب. اچھا جی دوسرا سوال. میرا سوال یہ ہے، قرآن شریف کی تلاوت کے دوران اگر آیت سجدہ آ جائے تو سجدے کی ادائیگی کیسے ہوگی؟ مولانا عمران بشیر صاحب. جی اس میں یہ ہے کہ آدمی تلاوت کر رہا ہے، تلاوت کو بند کر دے اور تکبیر کہتے ہوئے سجدے میں چلا جائے. کھڑے ہو کے جائے تو زیادہ بہتر ہے، بیٹھے بیٹھے بھی چلا جائے تب بھی ٹھیک ہے. تسبیحات پڑھے سبحان ربی الاعلیٰ اور پھر تکبیر کہتے ہوئے واپس آ جائے، یہ سجدہ ادا ہو گیا. البتہ نماز کے دوران اگر کوئی آدمی سجدہ تلاوت آ جاتا ہے اور وہ بھول جاتا ہے سجدہ کرنا، بعد میں اس کو یاد آتا ہے تو اتحیات میں جب بیٹھا ہوا ہے حتیٰ کہ سلام بھی پھیر دیا ہے تو تب بھی سجدہ تلاوت کرے گا اور اس کے بعد پھر اتحیات پڑھ کے جیسے سجدہ صاحب کیا جاتا ہے وہ کرے گا. تیسری صورت وہ خواتین جن کے اوپر نماز سلام پھیر دیا اس نے، سلام پھیر دیا اس نے، پھر اب کیا کرے؟ وہ سلام پھیر دیا، بیٹھا ہوا اس کو یاد آ گیا کہ میں نے تو سجدہ تلاوت کرنا تھا. ہاں اب اسی وقت سجدہ تلاوت کرے. اچھا، سلام پھیرنے کے باوجود بھی. اچھا، اگر نماز کے اندر یاد آ گیا سجدہ تلاوت میں کرے، سجدہ تلاوت کرے، پھر دوبارہ تحیات پڑھے، پھر سجدہ سلام پھیر کے سجدہ صاف کرے. اچھا، پھر دوبارہ تحیات پڑھ کے نماز سے فارغ ہو جائے. اور اگر یہ سارا کچھ بھول گیا اور بعد میں یاد آیا تو اس پہ استغفار کرے. اس میں دو تین چھوٹے چھوٹے مسئلے میں عرض کرنا چاہوں گا کہ وہ خواتین جن کے ذمے نماز پڑھنا فرض نہیں ہے، اللہ کی طرف سے احکامات آتے ہیں، اس دوران اگر وہ آیات سنتی ہیں تو ان کے ذمے سجدہ تلاوت نہیں ہوگا. ٹھیک. ایسے ہی ریکارڈنگ کوئی سی ڈی کے اوپر، کوئی ایسے کمپیوٹر کے اوپر وہ سنتے ہیں تو تب بھی سجدہ تلاوت واجب نہیں ہوگا. لیکن جیسے جی اگر لائیو سن رہے ہیں، یہ پڑھ رہے ہیں اور میں سن رہا ہوں تو ہے واجب. وہ اگر آپ جیسے یہ ہمارا پروگرام لائیو چل رہا ہے اور دنیا میں کوئی بھی کہیں بھی بیٹھ کے سن رہا ہے تو اس کے اوپر یہ سجدہ تلاوت آئے گا. ایسے ہی لفظ بلفظ ریکارڈنگ میں نہیں ہوگا، نہیں ریکارڈنگ میں نہیں ہوگا، لائیو ہوگا. اچھا اچھا اچھا، فرق آ گیا نا. اوکے اوکے اوکے. لائیو چل رہا ہے، پڑھا جا رہا ہے. ہاں جیسے حرمین شریفین سے تراویح لائیو چل رہی ہے تو ہو جائے گا، تو ہو جائے گا. اور اگر کوئی ریکارڈنگ ہے کوئی ٹیپ ریکارڈر میں یا کسی چیز میں تو تب نہیں ہوگا. ایسے ہی کوئی لفظی ترجمہ لفظ بلفظ کرے تو اس صورت میں بھی سجدہ تلاوت کرنا ہوگا. ایک مرتبہ سجدہ تلاوت ہو گیا، اگر وہی آیت دوبارہ اسی محل میں پڑھی تو پھر ضرورت نہیں ہے دوبارہ کرنے کی. ایک ہی مجلس میں 10 دفعہ پڑھیں تو ایک ہی دفعہ آئے گا. ایک ہی آیت کو جگہ بدلی، وہاں بیٹھ کے یہاں بیٹھ کے، تو پھر جتنی مرتبہ پڑھے گا اتنی دفعہ واجب ہوگا. اتنی دفعہ واجب ہو جائے گا. اچھا اگر میں سجدہ نہیں کر سکتا، کوئی طریقہ نہیں ہے میرے سجدہ کرنے کا، میں جہاز میں بیٹھا ہوں میرے پاس کوئی طریقہ نہیں ہے سجدہ کرنے کا، پھر کیا کروں؟ اشارے سے سجدہ کر لیں. اشارے سے سجدہ کر لوں. جی کمیل بھائی. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس میں کچھ باتوں کی فقہ جعفریہ کے حوالے سے میں وضاحت کرتا ہوں. جی پلیز. وہ یہ کہ اگر ایک شخص
आये सजदा को सुने। सबसे पहले तो ये कि जो सजदा जिन मौक़ों पर वाजिब है वो फ़िक़्ह जाफ़री के एतबार से 4 हैं। ग़ालिबन शायद फ़िक़्ह हनफ़ी के एतबार से उनकी तादाद ज़्यादा है, 14 हैं। जी 14 हैं। अच्छा। बकिया जो मकामात हैं वो हमारे यहाँ पर मुस्तहब है, वाजिब नहीं है। अब उसकी एक तफसील है, लेकिन ये कि वो 4 मकामात हैं। मिसाल के तौर पर उनमें से एक सूरह अलग है, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी ख़लक़ की जो आखिरी आयत है। अच्छा, अगर उसमें उसने अरबी पढ़ी है तब तो सजदा वाजिब हो जाएगा, अरबी नहीं पढ़ी, तर्जुमा पढ़ा है तो सजदा वाजिब नहीं होगा। अगर उसने पढ़ा है और साथ में सुना भी है, ये उन लोगों के लिए होता है कि अगर वो तिलावत कुरान किसी से सुन भी रहे हैं और साथ में खुद पढ़ भी रहे हैं, ठीक, तो फिर 2 सजदे वाजिब होंगे, ठीक, यानी एक पढ़ने का और एक सुनने का। और वो उस वक्त सजदे में फौरी तौर पर तशरीफ़ ले जाएं। और ये वाजिब फ़ौरी है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो वाजिब होती हैं लेकिन आप उन्हें बाद में भी अंजाम दे सकते हैं, लेकिन वाजिब फ़ौरी की मिसाल के तौर पर क्या है, अल्लाह न करे नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, अगर मस्जिद में कोई नजासत हो गई, ठीक, तो वाजिब फ़ौरी है कि उसे पाक किया जाए। और ये नहीं कर सकते कि जनाब हम थोड़ा इंतज़ार कर लेंगे और नमाज ख़त्म हो जाने के बाद पाक कर लेंगे। तो कुछ चीज़ें होती हैं वाजिब फ़ौरी, उनमें से भी यही है कि सजदा अगर आए सजदा पड़ी जो वाजिब है उसमें सजदा फ़ौरन करना है। हाँ, एक बात यह है कि रिकमेंडेड ज़रूर है कि वज़ू के साथ किया जाए, अगर लेकिन किसी का वज़ू नहीं है तो वैसे ही क़िबला रुख होकर सजदा कर ले तो भी ठीक है। ठीक है। अच्छा, ये सजदे की अगर बात हो रही है तो अगर आप ब्रीफली दोनों बता सकें सजदा सहव जी वो किन मौक़े पर वाजिब होता है और वो कैसे किया जाता है, अगर वेरी नाइस बता दें। अच्छा, सजदा साहब फ़िक़्ह जाफ़रिया में इस तरह से है कि कुछ मखसूस मवारिद हैं कि अगर नमाज में कुछ मिस्टेक्स तो हो जाए तो ऐसी सूरत में तो नमाज बातिल हो जाती है, फिर उसके सही करने का कोई इम्कान नहीं होता। साहब का मतलब है गलती, तो सजदा साहब का मतलब है उस गलती का कंपनसेशन एक सजदे के जरिए से। लेकिन कुछ गलतियां ऐसी हैं कि वो कंपनसेशन हो नहीं सकता, वो नमाज बातिल। मिसाल के तौर पर कुछ हैं वाजिबात रुकनी से मुराद ये है कि वो रुकन है, पिलर है, अगर वो उसमें कोई मसला हो गया तो नमाज बातिल हो जाएगी। रुकू, अगर रुकू किसी ने चाहे वो गलती से भी भूल गया, छोड़ दिया उसने, और बाद में उसे याद आया कि मिसाल तौर पर मैंने पहली रकत का रुकू तो मिस कर दिया, तो ऐसी सूरत में ये नहीं हो सकता कि वो सजदा साहब करे और उसके बाद फिर नमाज को ठीक कर ले, वो नमाज उसकी बातिल हो जाएगी, उसे नई सिरे नमाज पढ़नी पड़ेगी। इसी तरह से और मसाइल, लेकिन कुछ मसाइल ऐसे हैं कि जिनमें सजदा साहब हो सकता है। वो क्या है, मिसाल के तौर पर दूसरी रकत थी और दूसरी रकत में जैसे तहियात कहते हैं, हमारे तशहुद कहा जाता है उस चीज़ को, तो तशहुद पढ़ रहे हैं फ़र्ज़ कीजिए, तो अगर तशहुद पढ़े बगैर वो खड़े हो गए तीसरी रकत में, ठीक है, और फिर उन्हें याद आया कि जनाब अब मैं ये भूल गया था, ठीक है, तो वो बैठ जाए। अच्छा, अगर वो रुकू तक नहीं पहुंचे, अभी तीसरी रकत के रुकू तक नहीं पहुंचे, तो वो बैठ जाए और उसे वो अंजाम दें, उसके बाद खड़े हो। तो जो उन्होंने एक्स्ट्रा क़याम कर लिया है, उस एक्स्ट्रा क़याम को ठीक करने के लिए सजदे साहब उसे अंजाम देना पड़ेगा। तो ये मैंने एक मिसाल आपसे दी है, बहुत सारी ऐसी तकरीबन 6-7 मवारिद हैं। और सजदा साहब किया कैसे जाता है? जैसे मिसाल के तौर पर एक और हम जो काम आने वाला प्रैक्टिकल मसला है कि अगर गलती से किसी की ज़बान से कोई लफ्ज़ जारी हो जाए नमाज के दौरान, ठीक, यानी आमदन तो कह दिया तो नमाज बातिल हो गई, यानी लेकिन मिसाल के तौर पर एक बच्चा गुजर रहा था, अब बेख्तियार निकला यानी और उसे रोकने के लिए, लेकिन जबान से लफ्ज निकल गया यानी उसको या उसको आपको कुछ रोकना, अरे, तो जैसे ही आपने ये कहा तो ये अरे जो है वो ये एक उर्दू का लफ्ज निकल गया आपकी जबान से, तो ऐसी सूरत में अगर ये सहवन निकल गया है तो सजदा साहब करना पड़ेगा नमाज के बाद, ताकि वो नमाज ठीक हो जाए। सजदा साहब का तरीका जाफरिया में यह है कि जैसे ही नमाज आप मुकम्मल करें वो उसी वक्त ही फौरन सजदे में तशरीफ ले जाएं सजदा साहब की नीयत से, और सजदा साहब हमेशा 2 होंगे। अच्छा, और अगर एक से ज्यादा गलती हुई है तो फिर मेरे साथ 4 होंगे, यानी ये 2-4 इस तरह से चलेगा, इवन होगा, ऑड नहीं हो सकता। ठीक है, तो सजदे में तशरीफ ले जाएं, वो सजदे का जिक्र पढ़ें जो सजदे में जिक्र पढ़ा जाता है। एक और जिक्र भी है वो लेकिन मुस्तहब है, वो थोड़ा सा तफसीली, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू कहकर भी एक जिक्र पढ़ना है सजदा साहब में, लेकिन आप नॉर्मल जिक्र भी पढ़ते हैं सुबहान रब्बियल आला वाला, तो वो भी ठीक है। उसके बाद बैठ जाएं, फिर दोबारा सजदे में तशरीफ ले जाएं, फिर वो जिक्र पढ़ें, फिर बैठे और फिर तशहुद और सलाम पढ़ के आखिरी सलाम जो हमारे यहाँ पढ़ा जाता है अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, वो पढ़ के वो खत्म कर दें। तो ये एक सजदा साहब, ये एक 2 मिलाकर एक सजदा साहब की इबादत पूरी होगी। कोई ज़्यादा फ़र्क फ़िक़्ह हनफी में अगर बच्चे को जैसे उन्होंने मिसाल दी, अगर ऐसे करेगा तो नमाज बातिल हो जाएगी, बातिल हो जाएगी। हाँ, क्योंकि मेरा भी ख्याल था उसमें जी। और ऐसे ही कोई खांस से हरूफ की अदायगी हो जाती है और हा खा, तो उससे भी नमाज बातिल हो जाएगी। अलबत्ता सजदा साहब में यह है कि एक मैं मुफ्ती साहब एक माजरत के वजाहत, अगर किसी ने अमदन ये कह दिया फ़िक़्ह जाफरी में तो उसमें नमाज बातिल हो जाएगी, बातिल हो जाएगी। जी जी, अमदन हो गया, अमदन उसने अरे कह दिया तो बातिल हो जाएगी। सहवन में ये है कि बातिल नहीं फ़िक़्ह जाफरी में भी नमाज बातिल हो जाती है, लेकिन वो अमदन में है, अमदन के अंदर। जी, वाजिब को आगे पीछे कर दिया जाए या वाजिब को तकरार कर दिया जाए तो इस सूरत में सजदा साहब वाजिब हो जाता है। और इसका तरीका क्या है हज़रत? इसका तरीका यही है कि अत्तहियात जब पढ़ ली जाए, आखिर में बैठे हैं तो
اشہدو ان محمدن عبدہ و رسولہ، تو ایک طرف سلام پھیرا جائے اور 2 سجدے کیے جائیں، پھر بیٹھ کے دوبارہ اتحیات پڑھیں، درود پاک پڑھیں، دعا پڑھیں اور سلام پھیر لیں۔ یہ کوئی زیادہ فرق تو نہیں ہے؟ یہ جب آپ لوگوں جب کسی بھی چیز کا فرق نہیں ہے تو پھر فرق ہے کیا؟ ایک بریک لیتے ہیں، میں بریک میں ان مولویوں سے نپٹتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ماہ رمضان یوں آ گیا، بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا، کیسے تجھ سے کروں سامنا، گر رہا ہوں ذرا تھامنا، خالی دامن لیے۔ 9 رمضان المبارک کے شان افطار کے شان علم میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ کوئز ہمارا ایک کمپٹیشن ہوتا ہے اور افطار کے شان علم میں ہم آڈینس میں سے 3 لوگوں کو زحمت دیتے ہیں کہ یہاں پر آئیں اور ہمارے ساتھ اس کوئز مقابلے کا حصہ بنیں، اور اس کی بنیاد ہوتی ہے ایک چھوٹا سا تحریری امتحان جو کہ آپ لوگوں سے لیا جاتا ہے۔ تو آج ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں ٹیم اے میں ثاقب بھائی، ٹیم بی میں اریبہ صاحبہ اور ٹیم سی میں حافظ محمد وقاص صاحب۔ ہمارے کنٹیسٹنٹس کے لیے تالیاں بجاتے ہیں۔ سب کے ساتھ آج جائیں گے ہمانی ہربلز، کرشی جامع شیریں، ہفکو اور بلو سٹار جینز کے گفٹ ہیمپرز، اور جو ان تینوں میں سے آج کا ونر ہوگا وہ حقدار قرار پائے گا یونیک کی ایک بائک کا۔ رائٹ جناب، بزرز بجا لیجئے تینوں، ایک دفعہ دیکھ لیجئے بزرز بج رہے ہیں آپ تینوں کے۔ پہلا راؤنڈ بزر راؤنڈ ہوگا، صحیح جواب 10 نمبرز، غلط جواب -10 نمبرز۔ جب آپ بزر بجا لیں گے تو اس کے بعد سوال وہیں پہ میں روک دوں گا۔ اس پورے مقابلے کے دوران تقریباً اگلے 15 منٹ تک آپ لوگوں نے آڈینس کی طرف نہیں دیکھنا۔ یہ نورانی چہرے میری طرف تو آپ لوگ دیکھ ہی نہیں رہے تھے، تو میں نے کچھ اور نورانی چہروں کا بندوبست کیا کہ یہیں دیکھ لیں، لیکن آڈینس کی طرف خدا را نہ دیکھیں۔ اشرفی صاحب، ٹیم اے والی شخصیت جو ہے وہ پچھلے سال آ چکے تھے، مجھے یاد پڑ رہا ہے۔ مجھے بھی یاد پڑ رہا ہے، صحیح کہا۔ انہوں نے کوئی موقع ہی نہیں دیا کسی اور کو بزر راؤنڈ کے اندر، جیت گئے تھے۔ اور کسی سوال کا جو ہمارے جو ریپڈ فائر کوسچنز ہوتے ہیں اس میں تو کوئی موقع ہی نہیں چھوڑا تھا انہوں نے۔ اچھا، آج ذرا پھر 2 ہاتھ ہو جائیں میرے سے، ذرا دیکھتے ہیں کیا۔ چلو آڈینس آپ ہمارے ساتھ ہیں، صحیح جواب پر بھرپور تالیاں بجا کر اپریشیٹ کریں گے، اور غلط جواب پر کیا کریں گے؟ یہ ٹھیک ہے۔ اور جواب جو ہے اگر آپ لوگوں کی سوال کا آتا بھی ہو تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ جب تک یہاں سے جواب نہ آ جائے تب تک آپ لوگ جواب مت دیجیے گا۔ 5 سیکنڈ میں ہر سوال کا آپ کو میکسیمم جواب دینا ہوگا۔ میرا آپ سے پہلا سوال آپ تینوں سے، جو بھی بزر بجا کر جواب دے دے، بزر بجانے کے بعد 1 لمحہ رک جائیے گا، فوراً جواب دینا شروع مت کیجیے گا، ہم بتا دیں گے کہ پہلے بزر کس نے بجایا ہے۔ آپریشن ضرب عضب کس تاریخ 1 منٹ اے سر 15 جون کو جی 15 جون کو سٹارٹ ہوا تھا۔ پوری تاریخ بتائیے۔ 2014 15 جون 2014 یعنی آج کے دن ٹھیک 2 سال پہلے آپریشن ضرب عضب کا آغاز ہوا تھا۔ ابھی سے دوائی بچانا شروع کر دی انہوں نے۔ جنگی مقاصد کے لیے سب سے پہلے کس ملک نے ہوائی جہاز کا استعمال کیا تھا؟ جنگی مقاصد کے لیے سب سے پہلے کس ملک نے ہوائی جہاز کا استعمال کیا تھا؟ 5 سیکنڈ میں آپ نے جواب دینا ہے۔ چلے میں ایسا کرتا ہوں، ہنٹ دیتا ہوں، امریکہ، اٹلی یا برطانیہ۔ 5 سیکنڈ میں بتا سکتے ہیں، بتا دیں۔ 5 کوئی بھی تکا لگانا نہیں چاہتا۔ اٹلی 1911۔ عجیب یار، عجیب۔ یہ پین مجھے دیا ہے انہوں نے سیگمنٹ کے لیے کہ آپ یہ پتہ نہیں کیوں دیا ہے، آپ کہتے ہیں اس پین کو استعمال کریں آپ۔ ہاں، یہ پین بھی اٹلی سے آیا ہے اور یہ بھی پہلی دفعہ جنگی مقصد کے لیے بھی استعمال ہوا تھا۔ یہاں جنگی مقصد سے مراد کچھ اور ہے۔ ہاں جی، شعر مکمل کریں۔ دور دنیا کا میرے دم سے اندھیرا ہو جائے۔ میڈل جی ہاں کیا دور دنیا کا نہیں، بزر جو بجائے گا وہی یا جواب دے کے 10 نمبر ایڈ کرے گا یا مائنس کرے گا۔ دور دنیا کا میرے دم سے اجالا اندھیرا ہو جائے۔ سوری 5 وہ کہہ رہی ہیں 5 منٹ تو دیں۔ اچھا ٹھہرے، ٹھہرے 5 منٹ ٹھہر جائیں ذرا، پروگرام روک دیں۔ جی جی ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالا ہو جائے۔
میرے -10 نہ ہو جائیں. یہ شعر بچے کی دعا سے پڑھا گیا. بچے کی دعا کس نے لکھی؟ جی سر. علامہ اقبال نے لکھی. میں سمجھ گیا. ثاقب بھائی فارم میں شروع سے ہی انہیں پتہ ہے کھیلنا کیسے ہے. ہاں یہ بنی ہوئی شاہد آفریدی کے بعد آگے نکل کے کھیلو تو صحیح نا. بولڈ تو بولڈ چھکا. وہ مصباح ہے. ابھی زندگی پڑی ہے رن بنانے کے لیے. سارے رن آج ہی بنانے ہیں. کیا ہے تاریخ انسانی میں سب سے پہلا بت شکن؟ جی حضرت ابراہیم علیہ السلام. ارے ویری گڈ یار. جن چھوڑ دیا میں نے ان کو. ہاں بہت ہی آسان سوال آ گیا ہے. صرف بزر پر ہی جواب ہے جو پہلے بجا دے گا. غوث اعظم. شیخ ایک منٹ پہلے جواب نہیں دینا آپ نے. ایک سیکنڈ. انہوں نے بجایا پہلا بزر میرا خیال ہے. سب سے وہ لیکن ہم نے جواب ایسے دینا شروع نہیں کرنا جب تک ہم نہ کہیں. جی بتائیے. شیخ عبد القادر جیلانی. غوث اعظم کسے کہتے ہیں؟ سوال تھا شیخ عبد القادر جیلانی. ٹھیک آپ نے حوصلہ کرنا ہے, جواب دینا شروع نہیں کرنا. ٹھیک ہے تاکہ یہ نہ ہو کہ اگر انہوں نے پہلے بزر بجا دیا اور آپ جواب دے دیں تو مسئلہ ہو جائے گا. حضرت آدم جس جگہ سب سے پہلے زمین پر اترے, ٹھیک ہے, اب وہ حصہ کس ملک میں ہے؟ کس نے بجایا پہلے؟ وقاص صاحب نے. جی بھائی. سراندیپ سری لنکا. آج وہ حصہ سری لنکا میں ہے. بالکل ٹھیک, زبردست. کوہ آدم کی چوٹی پوری دنیا میں. آج ہماری حکومت تو سچے یا غلط دعوے کرتی ہے کہ ہم صنعتی انقلاب لے آئے ہیں, لیکن تاریخی طور پر پوری دنیا میں سب سے پہلا صنعتی انقلاب, انڈسٹریل ریولوشن, کس ملک میں آیا تھا؟ ہنٹ دے دو سر. ہنٹ دے دو. جرمنی, برطانیہ, امریکہ. کوئی چاہے تو 5 سیکنڈ میں تکا لگا دے. جرمنی, برطانیہ, امریکہ. 5 اگر آپ کہتے تو کون سا ملک کہتے ہیں؟ جرمنی. آپ کہتی تو امریکہ. امریکہ. آپ کہتے تو برطانیہ. ہاں تو آپ کہتے تو ٹھیک کہتے. آپ کہتے دونوں تو آپ 0 پہ چلی جاتی. نہیں -20 پہ چلی جاتی اور آگے نکل جاتی. منفی زون میں اور آگے نکل جاتی ہیں آپ. حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر کیا عذاب آیا تھا؟ سیلاب. 1 منٹ میں نے کہا تھا پہلے نہیں بولنا. اب بزر پہلے بجایا تھا انہوں نے, جواب دینے کا حق ان کا ہے. جو بھی جواب دیں. مجھے آتا ہے وہ سیلاب کا طوفان آیا. حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر سیلاب کا عذاب آیا تھا. ان کا جواب بالکل ٹھیک مانا جائے گا کیونکہ جواب آپ کا ٹھیک تھا, لیکن بزر جس نے پہلے بجایا. یا آپ اپنے حق میں نقصان کر رہے ہیں کہ یہ نہ ہوتا ان کے ذہن میں کوئی غلط جواب ہوتا اور آپ کا صحیح جواب بھی کاپی کر لیں گے تو ان کو 10 نمبر مل جائیں گے. یہ بتائیے حضرت نوح نے خشکی کا پتہ لگانے کے لیے یہ لیفٹ کبوتر کو بھیجا تھا. پھر ارے بھائی خدا کا واسطہ ہے یار, کتنی دفعہ بتاؤں بھائی, جواب دینا آپ نے شروع نہیں کرنا جب تک ہم نہ کہیں. لیکن بزر آپ نے بجایا تھا. بہرحال بتائیے. کبوتر. حضرت نوح علیہ السلام نے خشکی کا پتہ لگانے کے لیے کبوتر کو بھیجا تھا سب سے پہلے. اب کیا لاطینی زبان میں, عبرانی زبان میں بتاؤں بھائی کہ بزر بجا کر 1 سیکنڈ خاموش ہو جائیں, پھر ہم بتا دیں, اس کے بعد جواب دینا شروع کریں. پاکستان کا قومی پرچم پاکستان کے علاوہ کس ملک میں؟ جی فرانس میں لہرایا گیا تھا پہلی دفعہ. کس ملک میں سب سے پہلے لہرایا گیا تھا؟ فرانس میں لہرایا گیا تھا. اوہ مائی گاڈ, یہ تو پتہ نہیں تھا. عجیب یار. اور پاکستان کا قومی پرچم پاکستان میں سب سے پہلے کس شہر میں لہرایا گیا تھا؟ جی کراچی میں. کراچی میں لہرایا گیا تھا. کیا ہو رہا ہے بھائی یہ؟ اوف. ٹائم بتائیں کتنا باقی ہے. اصحاب کہف. جی سر کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ کیسے ہیں آپ پروگرام میں؟ خیریت تھی. یہ بزر بجانا کیسے ہوا؟ میں نے کہا ہے اصحاب کہف. سوال کا اندازہ خود لگا لیں اگر صحیح ہوا اور صحیح جواب بھی دے دیا تو. اصحاب کہف کے کتے کا نام قطمیر تھا اور وہ غار میں 300. ایسے تو آپ ساری ڈیٹیل بتا دیں گے کہ میں صحیح جواب بتا دوں. آپ کے خیال میں سوال یہ تھا کہ اصحاب کہف کا کتے کا نام کیا تھا اور اس کا آپ نے جواب دیا ہے قطمیر. یا آپ نے جواب صحیح دیا ہے لیکن سوال یہ نہیں تھا. سوال کانٹ ہیلپ اٹ کیونکہ ہم نے کہا ہے کہ بزر بچ جائے گا, سوال رک جائے گا. بالکل. وہ تو آپ تو باقیوں کا چانس لے لیتے ہیں نا. ہاں جواب نہیں, سوال ہی یہ نہیں تھا نا. وہ سوال ہی جب یہ نہیں تھا تو پھر جواب کیا آپ کے پاس؟ سوال میرے پاس کچھ اور ہے. سوال میرے پاس یہ ہے
ہاں اب یہ ہے کہ اس پر تو آپ کے ہو گئے -10 چونکہ غلط جواب ہو گیا. اب میں سوال مکمل کر رہا ہوں, پھر آپ چاہیں تو سب سے پہلے بزر بجا کے جواب دے دیں, 10 نمبر لے لیں, جو بھی بجا دے. سوال تھا اصحاب کہف نے تقریباً کتنا عرصہ نیند کی. جواب کیا ہے؟ 300 سال یا 309 سال, دونوں آتے ہیں. یہ سوال تھا. اگر آپ پھر بدل بجا دیتے بات ٹھیک ہو جاتی. آپ نے تو بہت زیادہ نمبر ہو گئے. یہ مجھے لگتا ہے کہ اننگ ڈیفیٹ ماریں گے سب, ہے نا یہ. ہاں اچھا آپ بھی چاہیں تو جواب دے سکتی ہیں, کوئی مسئلہ نہیں, جب چاہیں بدل بجائیں, کوئی مسئلہ نہیں. دہلی کا قطب مینار کس نے بنوایا تھا؟ اس کا جواب یہ نہیں ہے کہ مزدوروں نے بنوایا تھا, یہ ابھی سے بتا دوں, مزدوروں نے یا مزدوروں نے بنایا تھا. کس نے بجایا؟ آپ نے بجایا. جی بادشاہ قطب الدین ایبک. شاباش شاباش. قطب الدین ایبک. یار آپ کون ہیں یار؟ آپ ثاقب بھائی آپ کہاں پائے جاتے ہیں؟ آپ فارغ ہو کے کیا کرتے ہیں؟ جی فارغ ہو کے بتا دوں گا آپ کو. کہہ رہے فارغ ہو کے بتا دوں گا. عجیب یار. اچھا بھائی آخری سوال کر رہا ہوں اس راؤنڈ کا. چڑھتے سورج کی سرزمین کس نے بجایا؟ انہوں نے. پھر وقاص بھائی نے, ثاقب بھائی نے. پہلے بدر کے بجاتے ہیں, بتائیں. چڑھتے سورج کی زمین جو ہے وہ جاپان کو کہا جاتا ہے. جاپان کو کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے جواب. اور جاپانی سن رہے ہوں گے تو کہیں گے یہ ہمارے ملک سے ملتا جلتا کون سا ملک ہے جاپان, لیکن آپ نے ٹھیک کہا. اچھا ویسے بتا دیں کیوں کہتے ہیں اس کو چڑھتے سورج کی سرزمین؟ وہ سورج کی روشنی کرنیں سب سے پہلے وہاں پہ پڑتی ہیں. جو پورا عالمی نظام ہے اس اعتبار سے دیکھا جائے تو پوری دنیا میں سب سے پہلے سورج طلوع ہوتا ہے جاپان میں, اس لیے کہتے ہیں لینڈ آف رائزنگ سن. پہلے راؤنڈ کا اختتام ہو گیا ہے. ثاقب بھائی کے بہت سارے نمبرز ہیں, ان کے لیے تالیاں بجا دیں. آپ سے میرا اگلا سوال, اندازاً آپ کے کتنے نمبر ہیں اس وقت؟ ہون کی دعا کرانی ہے تو سر جی جو لاسٹ راؤنڈ ہے نا وہ سب کچھ بدل دیتا ہے. یار او تے انے پیچھے نے باقی سارے یار. سر جی بس دعا کرو بس. ہون بھی دعا کریے. دعا کرو ساڑھے دعا کرو ساڑھے. میں دعا کرنا کہ سوال کرنا؟ میں کی کرنا؟ بائک دیو تو میں جاؤں. سر اگلا راؤنڈ. اب آپ بزر بھول جائیے, اب آپ نیگیٹو مارکنگ بھول جائیے. ایک ایک کر کے آپ کو تصاویر دکھائی دیں گی. ثاقب بھائی پہلے آپ کو, پھر اریبہ آپ کو, پھر حافظ بھائی آپ کو, اور آپ نے بتانا ہے کہ کس کی تصویر ہے. آڈینس ہو سکتا ہے آپ لوگوں کو آتا ہو, یقیناً آتا ہوگا, لیکن پلیز ذرا خاموشی رکھیے گا. 5 سیکنڈ میں آپ نے بتانا ہوگا کہ یہ کون ہے. سب سے پہلی تصویر ہے ثاقب صاحب آپ کے لیے, دکھائیے جناب. جی یہ بے نظیر کی وہ بیٹی ہے. کن کی؟ بے نظیر کی بیٹی. نام کیا ان کا؟ اگر یہ بے نظیر صاحبہ کی بیٹی ہیں تو 5 سیکنڈ میں آپ نے بتانا ہے. 5 نام. بختیاور. نہیں. ویسے بھی اگر آپ جواب دیتے تو بھی صحیح سے نہ مانا تھا کہ کاؤنٹ ڈاؤن ختم ہو گیا تھا. محترمہ بے نظیر بھٹو کی صاحبزادی ہیں, لیکن یہ بختیاور نہیں ہے, آصفہ بھٹو صاحبہ ہیں. شکر ہے کوئی جواب غلط بھی ہوا ہے یار. نیگیٹو مارکنگ کر دیں آپ کے لیے کہیں تو اسپیشلی میں ایک رول پاس کروا دوں. کریں جی. اگلی تصویر دکھائیں آپ کے لیے اریبہ صاحبہ. راحت فتح علی. دیکھیں ایسی آپ لوگوں کو لگ رہا تھا نا اس کا بھی جواب نہیں دیں گی, کیسا آپ لوگوں کو غلط ثابت کیا. حافظ بھائی. ارے جنید جمشید صاحب. دکھائیں ذرا, دوبارہ دکھائیں, ایک کام ہے مجھے عجیب سے. واہ کیا بات ہے. ثاقب بھائی. یہ مریم نواز شریف صاحبہ. ٹھیک. محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ, سوری میاں محمد نواز شریف صاحب کی صاحبزادی سے پہلے کی تصویر تھی بے نظیر بھٹو صاحبہ کی صاحبزادی کی. جی اریبہ. جی
5 सेकंड है आपके पास। फरियाल तालपुर। फरियाल तालपुर। या अल्लाह, तालियां क्यों बजा रहे हो यार? नहीं। किसने बजाई तालियां? ये फरियाल तालपुर साहिबा आसिफ अली दरदारी साहब की बहन है। ये है ये है मारवी मेमन साहिबा। आपका जवाब गलत हो गया। आखिरी तस्वीर वकास भाई के लिए। अल्लाह अकबर। वो ज़हन से नाम निकल गया। खामोश। 5 सेकंड। 5 4 3। अच्छा उमर शरीफ। उमर शरीफ। वाह। ये इसमें तो 5 सेकंड के बाद टाइम नहीं दिया जा सकता ना। क्या करें भाई? क्या करूं? क्या करूं? दे नहीं सर यार, ले दे भी तो 5 सेकंड बाद में आधा जवाब तो मेरा भी दुरुस्त था। ले दे यार, एक मौलवी आया यार, दे दे यार। वो कह रहे हैं आधा जवाब तो फिर मेरा भी दुरुस्त था। बेनज़ीर साहबा की बेटी तो थी वो। तो मैंने भी तो यार सर जी बाइक का मसला है मेरे। सर जी बाइक का मसला है। इंजन आया ना भी गलत दस्या सी सर। नहीं बढ़ा सकते भाई। नहीं बढ़ा सकते, मुश्किल है। साहब कोशिश तो की थी। हाँ भाई यार उमर शरीफ साहब क्या हो गया है? अच्छा भाई आखिरी राउंड, 40 सेकंड्स तीनों के पास। सही जवाब पर 10 नंबर्स, गलत जवाब पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं। और जब तक आप सही या गलत जवाब नहीं देंगे या पास नहीं कहेंगे मैं अगले सवाल की जानिब नहीं बढ़ूंगा। अरीबा आपसे शुरू कर रहा हूँ, ठीक है? अगले 40 सेकंड्स आपके हैं और आपके अरीबा 40 सेकंड्स का बाकायदा आगाज होता है। कुरान मजीद में कुल कितने रुकू हैं? 440 के 540? 440। गलत। सबसे कदीम बैडमिंटन क्लब किस मुल्क में है? अमेरिका में या इंग्लैंड में? इंग्लैंड। ठीक। 1982 में हॉकी मुकाबला किस मुल्क ने जीता था? आलमी मुकाबला? पाकिस्तान। बिल्कुल ठीक। किस मुल्क को पाकिस्तान ने शिकस्त दी थी? इंडिया। बिल्कुल ठीक। किस साल में जीता था पाकिस्तान ने मुकाबला? 71। गलत। 82। ईरान के दारुल खिलाफा का नाम? पास। तेहरान। पाकिस्तान का कौमी नारा? पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा ठीक। इल्लल्लाह। पाकिस्तान की वॉल स्ट्रीट किस रोड को कहा जाता है कराची की? गवाद पास। आई चुंदरीगढ़ रोड। आई चुंदरीगढ़ से मुराद? क्या मराद है वैसे? आई चुंदरीगढ़ से क्या मराद है? इस्माइल इब्राहिम चुंदरीगढ़ या इब्राहिम इस्माइल चुंदरीगढ़। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ। पाकिस्तान के 2 महीनों के लिए वजीर आजम रहे, 6ठे वजीर आजम थे पाकिस्तान के 2 माह के लिए। आई चुंदरीगढ़ रोड जिसको पाकिस्तान का वॉल स्ट्रीट भी कहा जाता है। मेरा ख्याल इब्राहिम इस्माइल चुंदरीगढ़। अच्छा जी, किससे पूछूं? साकिब भाई से पूछूं या वकास भाई से पूछूं? वकास भाई से। वकास भाई आपके बाकायदा 40 सेकंड्स का आगाज होता है। मुअज्जिनों की तनख्वाहें सबसे पहले किसने मुकर्रर की? हजरत उमर फारूक। हजरत उस्मान। गलत। पाकिस्तान की कौमी फुटबॉल टीम के पहले कप्तान अब्दुल कादिर या उस्मान खान? अब्दुल कादिर। अरे उस्मान खान। रिसालत के क्या मानी है? पैगाम पहुंचाना। बिल्कुल ठीक। बुद्ध मत के बानी का नाम? सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध। गलत। सूफी बुजुर्ग सुल्तान सखी सरवर का मजार कहाँ है? किस सूबे में? पंजाब। आईसीसी से मुराद? इंटरनेशनल क्रिकेट चैंपियनशिप। अरे गलत। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का हेडक्वार्टर किस मुल्क में है? पास। यूएई में। आईसीसी के सदर कौन है? पास। ज़हीर अब्बास मीनार पाकिस्तान किस मुल्क में? मैंने कहा था कोई इनिंग डिफीट मारेगा। ठीक है जी जी, ठीक है ठीक है ठीक जी। मैंने आपसे कहा था ये इनिंग डिफीट। ये तो मतलब ये क्या किया आपने? 2 बाइक्स दे दें इनको। आज के मुकाबले के नतीजे के लिए मैं खुद इनके पास जा रहा हूं। 40 नंबर हासिल किए हैं सर आपने। आप इब्तिदा में अगरचे नेगेटिव में जा रही थी लेकिन आपने कम बैक अच्छा किया। 40 नंबर हासिल किए हैं आपने, लेकिन बगैर तीसरे राउंड का आगाज हुए हुए सेंचुरी स्कोर की है हमारे भाई मोहम्मद साकिब साहब ने। 100 नंबर। माइक खोले भाई, माइक। बहुत शुक्रिया शानदार। माइक नहीं खोल रहे आपका, देखें इसमें बोल रहे यार, ये माइक नहीं खुलेगा। एयर वाई और एयर वाई पूरी टीम को बहुत शुक्रिया जी, जिन्होंने मेरी हौसला। पंजाबी में बताया ना, पंजाबी में शुक्रिया अदा करें। बस जी ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ शुक्रिया। अल्लाह ताला ने इज्जत दी बस,
ਉਹਦੀ ਕਰਮ ਨਵਾਜ਼ੀ है जिन्हें सानू माशाल्लाह। बहुत तो शुक्रिया। बाइक तो आप पिछले साल भी लेकर गए थे। जी जी। तो अब उस बाइक का क्या किया आपने? पास ही है मेरे पास ही है, तो इस बाइक का क्या करेंगे? बड़े भाई की थोड़ी पेमेंट करनी है, उसको दे दूंगा। ओ जबरदस्त यार, गुड। तो जनाब शान इल्म आज का एक यकतरफा मुकाबला साबित हुआ। अभी मुझे वही बता रहे थे जब रिजल्ट अनाउंस हो रहा था कि 27 रमज़ानुल मुबारक को हम इसका होपफुली इंशाल्लाह फाइनल खेलेंगे, ताकि ये फैसला हो सके कि कौन हबीब ऑयल की कार अपने साथ लेकर जा सकता है, क्योंकि ये दिल का मामला है। तो जनाब आज के विनर साकिब साहब को बहुत सारी तालियों में रुखसत करते हैं और ब्रेक के बाद हाजिर होंगे अपने नन्हे मुन्ने शहजादों के साथ। माहे रमजान यूं आ गया, बन के रहमत ये फिर छा गया, कैसे तुझसे करूं सामना।